ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند مہینوں سے ہم حلال اور حرام کے متعلق ایک مضمون کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے شرک کے متعلق بات گزری اور بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے ان کا تذکرہ ہوا۔ اب بقرعید کا موقع تھا تو اس کے فضائل اور مسائل بیان کیے گئے، تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لہٰذا پھر سے ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج ہم جس بڑے گناہ اور ایک بہت بڑے حرام کام کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، اس کا نام ہے کبر، جس کو ہم اپنی زبان میں تکبر بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تکبر یعنی بڑا بننا یا بڑا بننے کی چاہت رکھنا، یا پھر اپنے دل میں بڑائی کا جذبہ اپنے لیے رکھنا، اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر غور کریں دوستو، اور ہم سے پہلے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی زندگی کے حالات پر غور کریں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بننے کی چاہت رکھنا یا بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ وقت کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، وقت کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور تمام چیزوں ہی کو فانی بنایا ہے۔ فانی اس چیز کو کہتے ہیں جو ختم ہونے والی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ زندگی میں عروج بھی ملتا ہے، یعنی بلندی بھی آتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں اس کے اعتبار سے ہر آدمی کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے، ایک اس کی حیثیت ہے، ایک اس کا درجہ ہے۔ اس حساب سے اس کو زندگی کے کچھ لمحات ایسے میسر ہوتے ہیں جس میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تکبر کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف شخص، اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر دی ہے۔ دو تین مثالیں آپ کے سامنے سرسری طور پر بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور ایک اللہ کو ماننے کی طرف اسے بلایا، تو فرعون نے تکبر کیا اور اس کے جملے اس طرح تھے کہ اللہ رب العزت نے تم جیسے آدمی کو نبی بنا کر بھیجا ہے جو مہین اور ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا کہ میں جو ہوں میں سب سے بڑا رب ہوں، دیکھتے نہیں میرے محل کے نیچے سے تو ندیاں بہ رہی ہے، یعنی میرے پاس پانی کی فراوانی ہے، مال و دولت ہے، عزت ہے، بادشاہت ہے، تو اصل تو میں ہوں، یہ فرعون نے کہا۔ انجام کیا ہوا؟ جس دریا کے اوپر اس کو فخر تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ملکیت ہے، اللہ رب العزت نے کچھ ہی عرصے کے اندر اسی دریا میں اس کو غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے بعد ایسی ذلت عطا فرمائی کہ اس دریا نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کئی ہزار سال کے بعد اس کو باہر پھینکا ہے، اور آج تک اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کا انجام لوگوں کی عبرت کے لیے سامان بنا کر رکھا ہے۔ قارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو تم میری مال و دولت کو دیکھ کر للچا رہے ہو، یہ میں نے اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے ٹیلنٹ سے کمائے ہیں، لہذا زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ نہ دینے میں بہانے تلاش کرنے لگا، اس کی بھی وجہ تکبر بنی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ سب میرا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے خزانے کے ساتھ اس کو دھسا دیا ہے۔ آپ پچھلے زمانے میں غور کریں دوستو، اور اگر آپ نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے، آپ ایک تجربہ کار انسان ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے
वक्ती तौर पर अपने माल पर, अपनी ताकत पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने इल्म पर तकब्बुर किया, आज उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया होगा। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने भी हैं। तो तकब्बुर पैदा कब होता है दोस्तों? देखो, एक चीज़ है, इंसान दो चीज़ों के समझने में गलत साबित होता है, इसलिए वो तकब्बुर का शिकार हो जाता है। एक तो यह है कि हर इंसान को अपनी इज्जत महबूब है, होनी भी चाहिए। हर इंसान एक इज्जतदार आदमी बनना चाहता है, होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी इज्जत की फिक्र करते हैं। और जो बेशर्म होता है, जिसको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को पसंद नहीं करते। तो हम दोस्तों बाज़ मौक़ों पर तकब्बुर का शिकार इसलिए होते हैं, हम समझते हैं कि हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, हालांकि वो इज्जत बचाना नहीं होता। देखो दोस्तों, एक बात जहन में रखें, इज्जत जो है, इज्जत, जैसे मैंने कहा कि हर एक शख्स को इज्जतदार बनने की ख्वाहिश और उसकी कोशिश करनी चाहिए, तो इज्जतदार बनने के लिए इज्जत वाले काम करना ये काफ़ी है। इज्जत चाहना कि ये काम से मेरी इज्जत हो, ये मुनासिब नहीं है। ये आदमी को तकब्बुर की तरफ लेकर जाता है। समझ में आ रही बात? इज्जत वाले काम करना और इसी पर इक्तिफा करना, अल्लाह इज्जत दे देंगे। वजह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। किसके लिए? इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। अगर हम ईमान की रोशनी में कोई काम करते हैं तो हमको इज़्ज़त चाहने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह इज़्ज़त देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ मौक़ों पर ज़िल्लत के नक्शों में रहकर इज़्ज़त देंगे। नक्शे तो ज़िल्लत के होंगे, लेकिन देंगे इज्जत। और जो ईमान से हटकर जिंदगी गुजारेंगे, हो सकता है उनके पास नक्शे इज्जत के होंगे, लेकिन उनको मिलेंगी जिल्लत, क्योंकि उन्होंने मेयार जो बनाया होगा वो उन नक्शों को बनाया होगा। देखो आज दोस्तों, आज हमारे जहनों में भी बात है, अगर है तो उसको निकालने की कोशिश करें, कि इज्जत तो पैसों से मिलती है। अगरचे हम जबान से नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई लखपति करोड़पति हमारे सामने से गुजर रहा है तो हमारे सुर और ताल तब्दील हो जाते हैं। हमारे सुर क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। और एक गरीब आदमी है, लेकिन नेक आदमी है, तो उसको हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देते तो गौर करें। समझ में आ रही बात? तो आज दोस्तों आप देखेंगे कि मेयार जो हमने बनाया है, हमारे माशरे में जो मेयार बन गया है, वो ये है कि पैसे वालों को इज्जत दी जाए, हालांकि मेयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा का जहन बनाया, उनकी जहन साजी की, और मौके मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को ऐसी तालीमात दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गरीब मगर नेक शख्स की तरफ इशारा किया, सहाबा से कहा कि इस शख्स की तुम्हारे नज़रों में क्या हैसियत है, इस शख्स का दर्जा क्या होना चाहिए? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़कीर आदमी है, गरीब आदमी है। फिर उसकी तफसील भी बयान की कि अगर 4 लोगों में खड़ा रहे तो कोई इसको पूछे नहीं, किसी के घर पे रिश्ता भेजे कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, आप जो है, या मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, आप हमको जो है हमारा पैगाम कबूल करो, तो सहाबा कहते हैं कि अगर ये रिश्ता भेजे तो रिश्ता भी कबूल ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। फिर एक शख्स आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा, ये शख्स कैसा है? पहले लगी ये तो बड़ा मालदार शख्स है। फिर वही तफसील उसके अपोजिट में, उसके बरखिलाफ़ कही कि लोगों के दरमियान इसकी इज्जत है, कहीं पर लोगों को जमा करे तो सब जमा हो जाएंगे, और किसी के यहाँ पे रिश्ता का भेजे तो भेजने से पहले ही रिप्लाई आ जाएगा कबूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जैसों से, जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि बड़ा इज्जतदार है, मालदार है, लोगों के दरमियान में उसकी एक औकात है, इस जैसों से पूरी दुनिया भर जाए, ये पूरी दुनिया मिलकर उस पहले जैसी नहीं हो सकती जिसके लोगों के नज़रों में कोई कीमत नहीं है। वजह यह है कि अल्लाह के नज़रों में उसकी कीमत है और इसकी कोई कीमत अल्लाह के नज़रों में नहीं है।
اچھا دوستو، ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی آئے گی کہ دیکھو نا مولانا، زمانہ ہی ویسا ہے، زمانہ ہی ویسا ہے کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، اور جو ہے بڑے بڑے جو ہے جو عہدے پر لوگ ہیں انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، آدمی کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، مال کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، اس کو چھوٹا بننے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی۔ ایک شخص ایک جنازے میں شریک ہوئے، ایک بزرگ ہستی جنازے میں شریک ہوئی، اور جب جنازے سے لوگ فارغ ہوئے، جب تدفین ہو گئی، اب کچھ دیر کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اس شخص نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس شخص کو اس کے بارے میں پوچھا جائے جو قبر کے اندر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو یہ شخص کیا جواب دے گا؟ تو پہلے تو لوگوں نے سن کر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسا سوال۔ پھر ایک شخص نے ہلکی سی آواز میں کہا کہ یہ شخص اگر اس کو اختیار دیا جائے تو یہ کہے گا کہ مجھے زندگی دی جائے۔ کیا دی جائے؟ زندگی دی جائے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں زندگی مانگے گا اور یہ جو ہے بہت نیک بن جائے گا۔ تیسرے نے کہا ہاں نیک بھی بنے گا اور پھر پوری زندگی دین کا کام کرے گا۔ تو جب ایک بولتا ہے تو سب بولنے لگے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کو اختیار دیا جائے تو پھر سے زندہ ہو جائے گا اور پوری زندگی نافرمانی اللہ کی نہیں کرے گا، یہی مطلب ہے تم لوگوں کا؟ انہوں نے کہا یہی مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن یہ بات اس سے بہت دور چلے گئی، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن تم ایسا کر سکتے ہو۔ کیا کہا؟ تمہارے پاس ابھی بھی آپشن ہے، اور فاصلہ کتنا ہے؟ صرف 4 سے 5 فٹ کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ ارے قبر کتنی گہری کھودی جاتی ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے؟ 5 فٹ 6 فٹ، زیادہ بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ لیکن اب یہ فاصلہ عبور کر کے پھر سے یہ نہیں آ سکتا، اور تمہارے پاس موقع ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ موقع ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی کتنا ہی بڑا ہو، 4-5 فٹ کا فاصلہ لے کر ہی گھوم رہا ہو۔ کتنا فاصلہ لے کر گھوم رہا ہے؟ 4 سے 5 فٹ کا فاصلہ بظاہر ابھی زمین کے اوپر ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں زمین کے نیچے چلا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کیا کرو؟ کثرت سے یاد کرو۔ اچھا موت کو یاد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ موت نہیں آئے گی؟ بولے یار مولانا کہاں موت کی بات کر رہے، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو کیا شادی نہ ہو تو موت نہیں آئے گی؟ بتائیں۔ آج کل تو دوستو عجیب عجیب حادثات، اب پچھلے مہینے کچھ دنوں پہلے جو حادثہ ہوا، ٹرین کا حادثہ، آپ سوچے تو صحیح دوستو، کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ میں مرنے جا رہا ہوں؟ کیسا برا حادثہ تھا، اللہ معاف کرے۔ میں نے ایک چیز اس میں غور کی کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہوگا۔ سوچے اس بات کو، جنہوں نے 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہوگا، راڈو پہنی ہوگی، تو اور جو ہے 20-25 تولے کی چین پہنی ہوگی، لیکن جب وہ حادثہ ہوا ہے دوستو، جب وہ حادثہ ہوا ہے، سب امیر و غریب برابر ہو گئے، کوئی پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، سب کے کپڑے کا کلر ایک ہو گیا، خون آلود، سب خون آلود ہے، کوئی نہیں پہچاننے میں آ رہا، رشتہ دار نہیں پہچان رہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ میرا باپ ہے، کہ میری بہن ہے، کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، سب برابر کر دیا اللہ نے۔ کیا ہو گیا؟ سب برابر ہو گیا۔ تو دوستو یہ تو اللہ رب العزت دنیا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، یہ تو دنیا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ آپ غور کریں گے دوستو، روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی سب برابر ہو جائیں گے، اور ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں پاور سمجھ رہے دوستو، یہ کل قیامت کے دن اس حال میں ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے جسم کو چوٹی کی طرح بنا دیں گے۔ وجہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، قیامت کے دن بھی سب سے چھوٹے اللہ ان کو بنا دیں گے۔ اس لیے دوستو جھلکیاں جو اللہ رب العزت دیتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں بارش کا موسم ہے، نہ جانے کہیں کتنی جگہوں پر سیلاب آیا ہے، ہاں مہنگی مہنگی گاڑیاں، 50-50 لاکھ کی گاڑیاں پورے کڑکٹ کے ساتھ بہہ رہی ہے۔ جس گاڑی پہ فخر کر رہے تھے کہ میرے جیسی گاڑی پورے علاقے کے اندر نہیں ہے، لیمبو لے کے گھوم رہا ہوں میں، فراری لے کے گھوم رہا ہوں، سب برباد، پورا کڑکٹ۔ بنگال میں بھی نہیں بچ گئی وہ، کیونکہ ملی نہیں، غائب ہو گئی۔
اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا. یہ سب قیامت کی علامات ہیں, قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت کی جھلکیاں ہیں دوستوں. جن گھروں پر ناز تھا کہ ہمارا اتنا اچھا ویو ملتا ہے ہمارے بنگلے سے کہ بالکل نیچے ندی ہے, اس ندی نے سب سے پہلے اس بنگلے کو اکھاڑ دیا. باغات تباہ ہو گئے. جن لوگوں کی کروڑ روپے انکم تھی باغوں کے اندر کہ ہمارے آم کے باغ ہے, ہمارے فلا پھل کے باغ ہے, ہم جو ہے کروڑ روپے اس سے کماتے سال بھر میں, باغات درہم برہم ہو گئے, ختم ہو گئے. لیکن ہم سوچتے یہ تو ادھر ہوا نا, ہمارے ساتھ تھوڑی ہوا. اللہ معاف کرے, ہماری چاہت بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو, ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں دوستو. لیکن کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے بولا نہیں جا سکتا. کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں بول سکتے. اس لیے انسان سمجھدار وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک متوسط طبقے میں سمجھے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور تکبر سے بچتے رہے اور آخرت کی فکر میں لگا رہے. انشاءاللہ جائے گا تو یہ بھی, لیکن بڑے اچھے حالات میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے اب یہ سیریز چلیں گی انشاءاللہ حرام سے بچنے کی. حرام بہت خطرناک حرام کام ہے دوستو. آسمانوں میں روایت میں آتا ہے سب سے پہلے جو حرام کام ہوا وہ ہوا تکبر. شیطان نے سب سے پہلے گناہ کیا آسمان میں, وہ تھا تکبر. اور زمین پر بھی جو سب سے پہلے حرام کام ہوا وہ بھی تکبر تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اب یہ 2-3 جمعہ انشاءاللہ چلے گا, سننے کی اور عمل کرنے کی نیت سے ہم سنیں. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کا دن ہے, مل کر بیٹھیں, موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دیں.